السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ لوگ جنہوں نے پچھلی صدیوں میں ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف اپنے نقطۂ نظر کا رخ کیا، وہ صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کائناتی پڑوسی ماضی میں لوگوں کی تشکیل کیسے کرتے ہیں اور نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کے بارے میں سب سے عجیب اندازے لگائے۔ آئیے ہم وینس کی مثال پر غور کریں۔ یہاں تک کہ ماہرین نے 1960 کی دہائی تک اس بات کو قابل فہم سمجھا کہ آسمانی جسم کے گھنے بادلوں کے نیچے پہلے خلائی مشن کے ساتھ قدم قدم پر متنوع جانداروں کے ساتھ ایک مکمل ترقی یافتہ جنگل کی دنیا سو رہی تھی، تاہم یہ دلچسپ مفروضے ٹوٹنے لگے۔ تحقیقی منصوبوں کا شکریہ جو ہم نے مکمل کیے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ زمین کی نام نہاد جڑواں بہن آپ کے ساتھ مل کر سب سے زیادہ زہریلی اور جھلسا دینے والی چیز ہے۔ ہم آج کچھ ایسا کرنا چاہیں گے کہ ماضی کے علماء ہمارے سیاروں کے نظام کے دیگر ارکان پر تفصیلی نظر ڈالنے کا خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ کیا آپ کائنات میں دلچسپ دریافتوں اور منفرد چشموں کے بارے میں پرجوش ہیں؟ تو چلیے آج کچھ دلچسپ دریافتیں جانتے ہیں۔ مرکری تقریباً 3000 میل کے استوائی قطر کے ساتھ مرکری نہ صرف ہمارے سیاروں کے نظام کا سب سے چھوٹا رکن ہے، بلکہ 3.5 ملین میل کے اوسط شمسی فاصلے کے ساتھ سورج کے قریب ترین بھی ہے، لیکن چھوٹے آسمانی جسم کو بھی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے، جبکہ وہاں دن کے وقت کا درجہ حرارت 800 ڈگری فارنہائٹ پہنچ جاتا ہے۔ رات کے دوران تھرمامیٹر ہڈیوں کی ٹھنڈک -270 ڈگری فارنہائٹ پر گرتا ہے۔ وینس کے علاوہ خاص طور پر دلچسپ مرکری نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس کا چاند نہیں ہے۔ ایک دلچسپ نقطۂ نظر اس حقیقت کے ساتھ اس صورتحال کی وضاحت کرتا ہے کہ مرکری کبھی وینس کا قدرتی سیٹلائٹ رہا ہوگا۔ آسمانی جسم کے تفصیلی مجموعی نظارے پر ایک نظر جو ناسا کے خلائی تحقیقاتی میسنجر کی طرف سے بنایا گیا تھا واقعی ظاہر ہوتا ہے۔ مرکری کی ہماری زمین کے چاند سے کچھ حیرت انگیز مماثلتیں ہیں۔ چھوٹے سیارے کے باہر سرمئی چمکتی ہوئی چمک 450 میل کے قطر کے ساتھ لاتعداد گڑھوں سے نشان زد ہے۔ ریمبرانڈٹ کریٹر مرکری پر سب سے بڑا اثر کرنے والی جگہ ہے اور ساتھ ہی پورے نظام شمسی میں سب سے زیادہ اثر کرنے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلط ڈھانچہ 2008 سے بالکل موجود ہے۔ اس وقت میسنجر نے اس ڈھانچے کو دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کا تخمینہ 3.9 بلین سال پرانا ہے۔ اس کی دوسری فلائی بائی کے دوران مرکری کی دیگر سطحی خصوصیات میں سینکڑوں میل طویل نام نہاد اسکارپمنٹ متعدد ڈھانچے شامل ہیں، جن میں 1 میل تک بلندی کا فرق ہوتا ہے۔ وینس اپنی ٹھوس سطح کے ساتھ مرکری، زمین اور مارس کی طرح وینس بھی نظام شمسی کے 4 چٹانی سیاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ وینس وہ سیارہ ہے جو خلا میں سفر کرتے ہوئے ہماری زمین کے قریب آتا ہے۔ دونوں آسمانی اجسام کے درمیان کم از کم فاصلہ صرف 20 لاکھ میل ہے۔ اگر ہم زمین جیسے بڑے پیمانے پر اور وینس کی جسامت پر غور کریں تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے پڑوسی سیارے کو ماضی میں اکثر ہمارے زمینی گھر کی جڑواں بہن کیوں کہا جاتا تھا، لیکن یہ ایک موازنہ ہے جو ناکام ہو جاتا ہے جب ہم وینس کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ 95% سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیارے کی طرح ہمیشہ ہمارے زمینی نظارے سے پوشیدہ رہتی ہے۔ ایک بار پھر ناقابل تسخیر ہمیشہ بند بادل کے احاطے کی وجہ سے ہے۔ بادلوں کا گھنا پردہ بنیادی طور پر زہریلے سلفیورک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو بارش کی صورت میں فضا کی نچلی تہوں میں گرتا ہے۔ کیونکہ وینس کی سطح اوسطاً 869 ڈگری فارنہائٹ تک گرم ہوتی ہے، اس لیے سیارے کی مٹی مسلسل سرمئی گرم ہوتی ہے۔ ہائی لینڈز کے علاوہ امپیکٹ کریٹرز اور کیرونی آتش فشاں کی تشکیل وینس پر 5 میل کی اونچائی کے ساتھ نمایاں اشیاء میں سے ہیں۔ میٹ منس سیارے کا سب سے بڑا آتش فشاں ہے، تاہم یہاں کے تمام آتش فشاں ڈھانچے میں آگ کے پہاڑ کی مخصوص شکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بے نام آتش فشاں وینوزین شکل میں ایک ٹک کی یاد دلاتا ہے۔ مارس ایک سرسری نظر یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مارس کو سرخ سیارہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نظام شمسی کے چوتھے سیارے کی سطح چمکتی ہوئی سرخی مائل آئرن آکسائڈ دھول سے چھلک رہی ہے۔ مریخ کا پتلا ماحول جو تقریباً 96 کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے، تصاویر میں ایک دھندلے پردے کے طور پر نظر آتا ہے۔ ہمارا کائناتی پڑوسی اپنی قدرتی سطح کے ڈھانچے کے لحاظ سے بھی متاثر کن ہے۔ 2400 میل لمبا، 4 میل تک گہرا اور 420 میل چوڑا ویلس میرینیرس نظام شمسی میں سب سے بڑے رفٹ ویلی سسٹمز میں سے ایک ہے۔ جب بڑے آتش فشاں نمبر کی بات آتی ہے
تو دیگر ڈھانچہ 86,600 فٹ پر اولمپس مونس کے متاثر کن طول و عرض کے قریب آتا ہے۔ تھارسز ریجن کے دامن میں موجود شے تمام سیاروں کے نظام میں سب سے اونچے پہاڑ اور سب سے بڑے آتش فشاں دونوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ جوپیٹر جس کا استوائی قطر 9,000 میل ہے، یہ کائناتی دیو اب تک پیش کیے گئے آسمانی اجسام کے برعکس نظام شمسی کے سب سے بڑے سیاروں کا غیر متنازع رہنما ہے۔ تاہم جوپیٹر کوئی ٹھوس سیارہ نہیں ہے، بلکہ ایک گیسی سیارہ ہے جو بنیادی طور پر ہلکے کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہے۔ جوپیٹر کے مجموعی نظارے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیارہ مختلف رنگوں کے ان گنت بینڈوں سے مزین ہے۔ محققین کو شبہ ہے کہ یہ قدرتی نمونہ امونیا برف، فاسفورس، سلفر اور ہائیڈرو کاربن سے پیدا ہوتا ہے۔ کائنات میں کام کرنے والی قوتیں کتنی طاقتور ہیں، یہ عظیم ریڈ سپاٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اینٹی سائیکلون ہے جو کم از کم 200 سالوں سے جوپیٹر کے اوپری ماحول کی تہوں میں گھوم رہا ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ گرجنے والی چیز کا سائز 1880 کی دہائی سے مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین فلکیات نے اس چیز کی لمبائی 24,000 میل بتائی ہے، جبکہ اس کا موجودہ حجم تقریباً 10,000 میل ہے۔ لیکن جوپیٹر کے دوسرے سمندری طوفان بھی محققین کی دلچسپی کو ابھارتے رہتے ہیں۔ پیمائش سے پتہ چلتا ہے کہ نام نہاد سفید انڈاکار کے اندر ہوا کی رفتار 350 میل فی گھنٹہ ہے۔ سیٹرن کو انگوٹھی والے سیارے کے طور پر کیوں جانا جاتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو واضح ہونا چاہیے۔ ایک بڑی ڈسک کے لیے آسانی سے کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جب آپ قریب سے دیکھیں گے تو پہلی نظر میں 10,000 انفرادی حلقوں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک معلوم ہوتا ہے۔ یہ پانی کی برف اور چٹان کے ذرات کے زیادہ تر حصے پر مشتمل ہوتے ہیں، جو تیزی سے متعین خلا کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ ان کا قطر 80,000 سے 6 لاکھ میل کے درمیان ہے۔ تاہم کسی نے بھی حتمی طور پر واضح نہیں کیا ہے کہ انگوٹھی والے سیارے نے یہ خصوصیات کیسے حاصل کی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ حلقے ایک چاند کے آثار ہیں جو ایک بار سیٹرن کے بہت قریب آیا تھا اور سمندری قوتوں کی مخالفت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ نظریہ ہے کہ حلقے ایک ہی وقت میں سیارے کے طور پر اور مواد کے ایک ہی بادل سے بنتے ہیں۔ تاہم مشہور حلقے کے مدار ہمارے سیاروں کے نظام کے دوسرے سب سے بڑے رکن کے واحد مستقل ساتھی نہیں ہے۔ سیٹرن کم از کم 82 چاندوں کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ان تمام سیارچوں میں سب سے بڑا ٹائٹن کہلاتا ہے اور اس کا قطر 3,000 میل ہے۔ یورینس نیپچون کے ساتھ مل کر یورینس برف کی جنات کا اسکواڈرن بناتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا زیادہ تر مواد منجمد شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک گرم سپر کریٹیکل فلوئڈ ہے جسے 1781 میں فریڈرک ولہیلم ہرشل نے دریافت کیا تھا۔ یورینس ہماری زمین سے تقریباً 5 گنا بڑا ہے جس کا قطر 30,000 میل ہے۔ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ 1.7 بلین میل ہے۔ برف کے دیو کو مکمل طور پر ہمارے میزبان ستارے کے گرد چکر لگانے میں تقریباً 84 سال لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نظام شمسی کے 7ویں سیارے سیٹرن کا اپنا رنگ سسٹم ہے۔ اگرچہ یہ بہت کم ہے کہ تصویروں میں آسمانی جسم ایک نیلے رنگ کی چیز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں موجود میتھین گیس سورج کی روشنی کے سرخی مائل حصے کو منعکس کرتی ہے، جبکہ نیلا حصہ اس تہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر سکتا ہے۔ نیپچون تقریباً 3 بلین میل یہ اوسط فاصلہ ہے جو ہماری زمین اور دور دراز نیپچون کے درمیان تقریباً 30,000 میل کے قطر کے ساتھ فاصلہ رکھتا ہے۔ فاصلہ خلوی جسم نظام شمسی کا چوتھا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ ایک ہی وقت میں ہمارے سیاروں کے نظام کا 8واں اور سب سے باہر کا رکن اپنے گرد و نواح پر غالب اثر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ 14 معلوم چاند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یورینس کے معاملے میں۔ نیپچون کا نیلا رنگ میتھین کی روشنی کو جذب کرنے والے اثر کی وجہ سے ہے۔ اپنے ریسرچ مشن کے ایک حصے کے طور پر ناسا کے وویئر 2 خلائی جہاز نے 1980 کی دہائی کے آخر میں نام نہاد گریٹ ڈارک سپاٹ کو دریافت کیا۔ یہ سائیکلون سسٹم جوپیٹر کے عظیم سرخ دبے سے موازنہ کرتا ہے اور اس کے اچانک غائب ہونے سے پہلے ہی اس نے زمینی محققین میں بہت دلچسپی پیدا کر دی۔ طاقتور ڈھانچہ بظاہر تعلیل کیوں نہیں ہوا؟ ایک وضاحت میں کہا گیا ہے کہ گریٹ ڈارک سپاٹ سیارے کے مرکز سے آنے والی گرمی کا شکار ہوا جس نے ماحول کے توازن کو بگاڑ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔